لیے چلیں گے براہ راست جہاں گورنر سندھ کامران ٹوسیری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں تھا۔ کیا وہ بھوکے ننگے تھے؟ نہیں، آپ تو کہتے ہیں ہم ایلیٹ کلاس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، پڑھے لکھے ہمارے کارکن ہیں۔ ایسا نہیں تھا۔ یہ سارا کا سارا پلان تھا کہ کسی نے ہاتھ میں دہی پکڑی ہوئی تھی، کسی نے قورمہ پکڑا ہوا تھا، کسی نے جو ہے وہ آپ کا اسٹرابریز پکڑی ہوئی تھی۔ تو آپ سمجھیں، بات کو ملائیں، کڑی سے کڑی کو ملائیں۔ آپ نے صرف افواج پاکستان کو بدنام کرنا ہے۔ آپ نے اسی ایجنڈے کے تحت کینیڈا، یو کے اور امریکہ میں پاکستانی کمیونٹی کو جمع کر کے نعرے لگوائے ہیں افواج پاکستان کے خلاف۔ آپ کو اریسٹ کیا تو ایک ادارے نے کیا، نیب کے ادارے نے۔ آپ نیب کے خلاف بات کرتے، آپ نیب کے قانون کے خلاف بات کرتے، لیکن آپ نے حکومت پاکستان میں حکومت یا پی ڈی ایم کے خلاف بات نہیں کی۔ آپ نے صرف افواج پاکستان کے خلاف دنیا میں بھی نعرے لگوائے اور پاکستان میں بھی نعرے لگوائے۔ تو یہ ایک ایجنڈا ہے۔ میری اپیل ہے پاکستان میں رہنے والے ہر پاکستانی سے کہ 3 باتوں پہ ضرور غور کریں کہ ان کے اپنے بچے، ان کی اپنی بیگم، اپنی بہنیں اس پروسیس سے باہر ہیں۔ انہوں نے کسی اپنے کارکن کے لیے بات نہیں کی، یہ نہ کریں گے۔ ان کا صرف ایک کام ہے، آج بھی انہوں نے کورٹ سے نکلنے سے پہلے آرمی چیف کے خلاف بات کی۔ تو اس سے کیا مقصد نکالا جائے کہ پاکستان کا وہ ادارہ جو پاکستان کی سالمیت کا ذمہ دار ہے، آپ صرف اس کو ٹارگٹ کریں۔ اور ایسا کوئی سیاسی جماعت، اور میں ایز اے شہری بات کر رہا ہوں، میں ایز اے گورنر بات نہیں کر رہا، کم از کم ہم میں سے کوئی پاکستانی اس چیز کو برداشت نہیں کرے گا۔ آپ یقین جانیے، جب میں ملک سے باہر تھا، مجھے اوورسیز پاکستانیوں نے ہاتھ پکڑ کے یہ کہا کہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا کہ آرمی کیوں خاموش ہے۔ اسی ملک میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ماشاء اللہ لگے ہیں۔ میں پھر خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں فوج پاکستان کو، ان کے صبر کو، ان کے تحمل کو، کہ انہوں نے کوئی ایسی پیش قدمی نہیں کی ورنہ ان کو مزہ چکھا دیتے ہیں۔ انہوں نے پھر اس سازش کو ناکام بنایا۔ لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں، اوورسیز پاکستانیوں نے ہاتھ پکڑ کے کہا کہ آرمی کیوں خاموش ہے، ان کے گھروں پر گھس گئے ہیں، پاکستان میں فوری ایمرجنسی مارشل لا لگایا جائے۔ میں نے کہا نہیں، الحمدللہ ایک سیاسی قیادت موجود ہے، ہم ان معاملات سے نمٹیں گے اور انشاءاللہ نمٹیں گے، اور افواج پاکستان اپنا کام کر رہی ہے، وہ صبر و تحمل سے ہی چلے گی، ان کا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے۔ لیکن میں لوگوں کے جذبات کی بات کر رہا ہوں۔ اگر ان کے پاس لوگوں کے جذبات ہیں تو باقی بھی سیاسی جماعتوں کے کارکنان موجود ہیں اس شہر پاکستان میں، اس شہر میں اور پورے پاکستان میں۔ شکر کریں کہ ابھی ان سیاسی جماعتوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کس طرح پاکستان میں املاک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، کس طرح آپ افواج پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور کس طرح آپ لوگوں کی عزت نفس سے کھیل رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب جس ایجنڈے پہ چل رہے ہیں وہ ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ اور یہ بھی میں بتا دوں، جہاں تک میری اطلاع ہے، کہ ان کو کل این آر او مل چکا ہے، اور وہ این آر او یہ ہے کہ آپ مرسڈیز میں بیٹھ کے آ جائیں، اور اس کے بعد آپ 1 ہفتے تک قتل بھی کرتے رہیں، آپ کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ لیکن اس کے بدلے آپ نے نہ اپنے کارکنوں کے لیے کوئی بات کرنی ہے، نہ اپنے لیڈران کے لیے کوئی بات کرنی ہے، کیونکہ پاکستان میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ کسی سیاسی لیڈر کو ایسا کشن، ایسا بلینکٹ نہیں دیا گیا جس میں وہ مادر پدر آزاد ہو۔ تو یہ ساری چیزیں، میرا یہ کام فرض تھا کہ میں آنے کے بعد آپ سب کے سامنے یہ باتیں رکھوں کہ پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی جو سیاست ہے، اگر اس میں ہم نے پاکستان کو بچانا ہے تو اس فتنے سے جان چھڑانی ہوگی۔ تمام سیاسی قیادت بیٹھے اور کوئی ایسا فیصلہ کرے جس سے یہ معیشت اور یہ ملک بچے، کیونکہ عمران خان نے تو اس کام کا ایجنڈا یا اس کام کا ٹھیکہ لے لیا ہے۔
اس نے نہیں چھوڑنا، وہ اپنے ایجنڈے پہ چلے گا۔ جو شخص ایک دن پہلے ویل چیئر پہ تھا، جب اس کو یہ آرڈر ملا کہ اسے گرفتار نہیں کیا جائے گا، تو آپ دیکھیں وہ مجھ سے بھی زیادہ تیز بھاگ رہا تھا۔ مطلب کہاں گئی ویل چیئر، کہاں گئی وہ ٹوٹی ٹانگ؟ تو یہ سب ڈرامے لوگوں کے جذبات سے کھیلنے کے لیے ہیں۔ ہاں، عوام کی میں دل سے قدر کرتا ہوں، چاہے وہ عمران خان کے پیچھے ہوں یا کسی بھی لیڈر کے پیچھے ہوں، وہ ہمیشہ جذبات میں آ جاتے ہیں، ان باتوں میں آ جاتے ہیں۔ تو میری آج تمام ہی ماؤں، بہنوں اور ہمارے نوجوانوں سے یہ اپیل ہے کہ خدا را آپ سوشل میڈیا دیکھ کر خود تجزیہ کر لیں کہ بھارتی میڈیا، بھارتی آرٹسٹ اور وہاں کا جو ایک پلان ہے پاکستان کی افواج کو بدنام کرنا، اس کا چرچا کیسے کیا جا رہا ہے۔ تو ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے، اور میں یہ بھی آج اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ 21 مئی سنڈے والے دن، اتوار کو 4 بجے، کیونکہ مزار قائد کراچی میں ہے اور قائد اعظم کی رہائش گاہ کو لاہور میں نقصان پہنچایا گیا اور افواج پاکستان کور کمانڈر ہاؤس کو نقصان پہنچایا گیا، فوجی املاک کو نقصان پہنچایا گیا۔ تو افواج پاکستان سے یکجہتی کے لیے اور قائد اعظم سے یکجہتی کے لیے مزار قائد پہ میں اپیل کرتا ہوں اس شہر کراچی کے لوگوں سے، اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سے، میں بھی، میری فیملی بھی، ہم ضرور اظہار یکجہتی کے لیے پہنچیں گے۔ تو سارا کراچی آئے اور بھارت کو، انڈیا کو یہ میسج دے کہ ہم اپنی افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، اس سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ ہم قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ کھڑے ہیں، چاہے تمہارے جو بھی عزائم ہوں اور تم جس کو بھی اپنا اعلی کار بناؤ، لیکن ہم ایک مضبوط پازیٹیو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں آپ سب کا شکریہ، تھینک یو۔ عدالتیں بھی ریلیف دے رہی ہیں اور ہماری فورسز بھی خاموش نہیں، اگرچہ کسی حکمت عملی کے تحت کسی بھی سازش کو کامیاب نہ ہونے دیا جائے۔ کیا سمجھتے ہیں کیوں جب تمام چیزیں واضح ہیں تو اس کے باوجود ان کو ہر طرف سے فیور مل رہا ہے؟ دیکھیں، میں نے تو کہا نا کہ ان کو ایک NRO دیا جا رہا ہے، لیکن یہ NRO پاکستان میں نہیں مل رہا ان کو۔ یہ جس طرح سے شروع سے ہم سنتے آئے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک بیرونی ہاتھ شامل ہے، چاہے وہ بھارت کا ہو، چاہے اسرائیل کا ہو، کوئی طاقتیں ایسی ہیں جو اس کو سپورٹ کر رہی ہیں۔ کیونکہ آج آپ دیکھیں کہ وہ خود اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ میرے خلاف ہے، حکومت میرے خلاف ہے، تو کون ہے جو ان کو سپورٹ کر رہا ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہی بیرونی طاقت ہے جو عمران خان کو سپورٹ دلا رہی ہے پاکستان میں، اور یہ سب آپ کو نظر آیا ہے آج۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی میڈیا کا ایسا نمائندہ ہوگا جو اس بات سے ڈس ایگری کرے کہ جو ان کو آرڈرز ملے ہیں، جس طریقے سے ان کو لایا گیا ہے، جس طریقے سے ان کو لے جایا جا رہا ہے، آج آپ دیکھیں ایسے تو پرائم منسٹر کو بھی نہیں لے کے جاتے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ایکسپوز ہو رہا ہے اور آئندہ بھی ایکسپوز ہوگا اسی طرح سے۔ یہ بتائیے گا کہ پورے پاکستان کے اندر یہ احتجاج کیا اور اس احتجاج کے آڑ میں خصوصی طور پر پاکستان آرمی کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا۔ ایسا ہی ایک واقعہ ہوا تھا، کراچی کے ایک لیڈر تھے الطاف حسین، انہوں نے صرف نعرہ لگایا تھا تو اس بنیاد پر ان کی پوری پارٹی کو ختم کر دیا۔ تو کیا یہ ڈومیسائل کا فرق نہیں ہے کہ کراچی کا ڈومیسائل ہے تو الطاف حسین کو نیست و نابود کر دیا، اور عمران خان کا ڈومیسائل پنجاب کا ہے تو اس کو چھوڑ دیا گیا؟ تو کیا اب الطاف حسین کو بھی ریلیف نہیں ملنا چاہیے اس واقعے کے بعد؟ دیکھیں، یہ بات آپ نے جو آپ کے سوال میں ہے کہ جو مسائل کا فرق ہے، اس کو میں مانتا ہوں۔ اس لیے مانتا ہوں کہ میں بھی اسی شہر کا شہری ہوں اور میں نے خود ذاتی طور پہ بھی کوٹوں کا سامنا کیا ہے، میں کوٹوں میں پیش ہوا ہوں۔ کبھی اتنی عزت افزائی اور اتنی محبت اور اتنا پیار اس شہر کراچی کی کوٹوں سے تو ہمیں نہیں ملا، لیکن جس طرح عمران خان صاحب کو مل رہا ہے تو مسائل کا فرق نظر آتا ہے۔ لیکن میری گورنر سندھ کامران ٹیسوری کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، ان کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں۔